قیامت پر امید رکھتا ہے کہ ہمیں حاضر ہونا ہے، وہ یقیناً نبی کو آئیڈیل مانتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا، یعنی جو ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل وہ شخص مانتے ہیں جو ذکر کرتا ہے، وہ شخص مانتے ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ معزز مصلین اکرام، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ گھومو اور جو کرنا ہے کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مقصد کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد بتایا کہ تمہارا بھی ایک آئیڈیل ہے، تمہارا بھی ایک نمونہ ہے، اور اس کے مطابق یہ جو تمہاری زندگی ہے اس کے مطابق تمہاری زندگی گزر بسر ہونی چاہیے۔ وہ آئیڈیل کون ہے، وہ آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ ہمیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو آئیڈیل بنایا، جس کو نمونہ بنایا، اس کے ذریعے سے پوری دنیا والوں کو پیغام دے دیا، پوری دنیا والوں کو بتایا کہ تمہیں کس کو آئیڈیل بنانا ہے، تمہیں کس کو نمونہ بنانا ہے، تمہیں جو اسوہ حسنہ بنانا ہے تو تمہارا اسوہ کون ہے، یعنی تم اسوہ بنانا چاہتے ہو تو وہ شخص کون ہے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے کون ہے، اور اس کے مطابق کس طریقے سے ہماری زندگی گزر بسر ہونی چاہیے۔ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ چلو وہ اسوہ حسنہ ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، کھانے پینے میں اس کو اسوہ حسنہ نہیں مانتے۔ اس کو اسوہ حسنہ اگر کھانے پینے میں مانا جائے تو یہ الگ بات ہے، الگ معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ ہر شعبے میں اسوہ حسنہ ہے۔ آئیے آپ سب سے پہلے قرآن کریم دیکھیے، کون لوگ ہیں جو اس کو اسوہ مانتے ہیں، کون لوگ ہیں جو اس کو نمونہ مانتے ہیں۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا والو تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے آئیڈیل، تمہارے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے۔ پوری دنیا کے لیے یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہو، اس کے لیے نمونہ آئیڈیل ہے، آئیڈیل محمد ہے۔ لیکن وہ جس کو یعنی محمد کو آئیڈیل کون مانتے ہیں؟
قرآن جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں اور یہ امید رکھتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں حاضر ہونا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور حساب و کتاب جو بھی چیزیں ہیں ہمیں ہمارے سامنے لایا جائے گا، پھر حساب و کتاب ہونے والا ہے، یعنی قیامت پر امید رکھتا ہے کہ ہمیں حاضر ہونا ہے، وہ یقیناً نبی کو آئیڈیل مانتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا، یعنی جو ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل وہ شخص مانتے ہیں جو ذکر کرتا ہے، وہ شخص مانتے ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو آئیڈیل پوری دنیا والوں میں سے وہ لوگ زیادہ مانتے ہیں جو امید رکھتا ہے کہ قیامت ہونی ہی ہے اور وہ ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، وہ نبی کو آئیڈیل مانتے ہیں، وہ نبی کو نمونہ مانتے ہیں۔ لیکن آج دیکھیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتایا کہ اے نبی دنیا والوں سن لو، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تمہارے لیے تمہاری زندگی کیسے گزر بسر ہونی چاہیے، تمہاری زندگی میں کس طریقے سے تمہیں جینا ہے، اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یعنی وہ انسان بھی محمد کو مانتا ہے، وہ آدمی اللہ کے رسول کو اسوہ مانتا ہے، وہ دنیا والے اللہ کے رسول یعنی آئیڈیل مانتا ہے، جو قیامت پر امید رکھتا ہو کہ ہمیں قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور جو کچا چٹھا اس دنیا میں ہم نے کیا ہے وہ ہمارے سامنے آنا ہی ہے، تو قیامت پر امید رکھتا ہے۔ اب قیامت پر امید بہت سارے لوگ امید نہیں رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ارے قیامت نہیں ہونے والی ہے، کیا قیامت ہوگی، اسی دنیا میں کھانا پینا مرنا جینا سب کچھ ہے، اسی دنیا میں سب کچھ ہے، بس اس دنیا میں رہو، گھر مکان بناؤ، بلڈنگیں بناؤ، شادیاں کرو اور گرل فرینڈ بناؤ، اس کے بعد مر جاؤ، ختم ہے، اسی دنیا میں سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی نبی جس کو آئیڈیل بنایا اس کے ذریعے سے ان کافروں کو بتایا، یعنی اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا والوں کو بتایا کہ ان کافروں کے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے، ان مشرکوں کو آپ بتا دیجئے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کافروں کے اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے جو کافر یعنی یہ امید نہیں رکھتا کہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے قیامت کے دن حاضر ہونا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے قیامت کو کوئی دن نہیں، قیامت نہیں ہونے والی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اسی دنیا میں کھانا پینا، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ قیامت ہونے والی ہے اور دنیا کے تمام چیزوں کو حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے، وہ انسان بچ نہیں سکتا۔ کوئی انسان یہ سمجھ لے سوچ لے کہ بس اس دنیا میں کھانا پینا مرنا جینا تو یہ غلط ہے، نبی آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے ان لوگوں سے۔ اسی لیے آپ قرآن کریم اٹھائیے، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کیے، یعنی اپنا بیٹا کو جو نصیحت کیے ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، اے میرا بیٹا اگر دنیا میں کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی سامنے لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں چھوڑنے والا، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے وہ بھی نہیں بچنے والا، بلکہ اسے بھی قیامت کے دن حاضر ہونا ہے۔ کافرو یہ سمجھ رہے ہو کہ اسی دنیا میں سب کچھ ہے، گرل فرینڈ بنانا اسی دنیا میں نہیں، غلط ہے سوچ، یہ جو سوچ رہے ہو یہ سوچ غلط ہے، تم یہ مت سمجھو کہ اس دنیا میں سب کچھ ہے، مرنا ہے، موت آنی ہے، سب کو مرنا ہے۔ تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے اسی دنیا میں مرنا جینا سب کچھ ہے۔ آئیے حدیث دیکھیں، امام بخاری کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا، جب موت قریب آئی تو دنیا میں اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، کوئی ایک بھی نیکی اس نے نہیں کی۔ جب موت قریب آئی تو اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا اگر میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سامنے لائے گا، اس لیے کام کرنا تم مجھے جلا دینا، اور جلا کر جو راکھ ہو اس کو بھی اکٹھے دفن مت کرنا بلکہ ادھر ادھر بکھیر دینا، تو یعنی پانی کے حوالے کر دینا، ہوا کے حوالے کر دینا۔ ویسا ہی کیے ان کے بیٹوں نے، ان کے وصیت کے مطابق ویسا ہی کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان پانی کو اور ہوا کو حکم دیا کہ اپنی اپنی راکھ اکٹھے کرو، جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے روح ڈالنے کے بعد اس سے سوال کیا، تم نے جو یہ کام کیا، تم نے جو وصیت کی ہو، تو کس کے ڈر سے؟ وہ جواب دیتا اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کرنے کے بارے میں کہا چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن دیکھیے جلا کر راکھ کر دیے گئے، لیکن اور راکھ کو بھی اللہ تعالیٰ اکٹھے کرنے کے بعد سوال کر رہے ہیں۔ تو موت آنی ہے اور قیامت کے دن حاضر ہونا ہے۔ تو جو انسان قیامت پر امید رکھتا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور ہم نے جو نیک عمل کیے، جو برے عمل کیے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور پھر انہیں انعام کی بات کرنا، انعام کی باتوں میں بولی جانا ہے، وہ انسان رب کے سامنے یعنی اللہ کے رسول کو آئیڈیل مانتا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا، اور وہ انسان جو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یعنی اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ انسان بھی اللہ کے رسول کو آئیڈیل مانتا ہے، اللہ کے نبی کو آئیڈیل وہ انسان بھی مانتا ہے۔ جو انسان ذکر کرے، آج انسانوں کو دیکھیے محفلوں میں بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ذکر ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم پر آپ کو ذکر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، ہمیں ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا ہے، ان دعاؤں کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعاؤں کو ہمیں پڑھتے رہنا ہے۔ یہ ذکر ہے۔ آئیے، ذکر بہت قیمتی چیزیں۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی، یا اللہ کے رسول، آپ مجھے بتائیے کہ میں بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت جوانی میں تھی، یعنی ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، جوڑوں میں طاقت نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو میں جوان میں کر رہا تھا ابھی نہیں کر پا رہا ہوں، یعنی دین کے احکام پر میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں۔ یا اللہ کے رسول، تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس پر میں عمل کروں تو مجھے انعام بہت زیادہ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو تمہاری ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، تمہارے جوڑوں میں طاقت نہیں ہے، وہ طاقت جو جوانی میں تھی، تو جاؤ میں تمہیں وظیفہ بتا رہا ہوں، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، جاؤ تم اللہ کا ذکر کرنا، رب کو پکارنا، مالک کو پکارنا، اور تم یہ انعام بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی برباد نہیں کرے گا۔ جاؤ ذکر کرو، اللہ کو پکارو۔ تو یہ دو چیزیں، یعنی یہ جو دو چیزیں بتائی گئی ہے، اگر انسان ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً قیامت پر یعنی رسول کو وہ آئیڈیل مانتا ہے، نبی کو آئیڈیل مانتا ہے۔ نبی کو آئیڈیل ماننے کے لیے دو چیز ہونا ضروری ہے، ہمارے اندر قیامت کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، ہم نبی کو کیسے آئیڈیل مانیں؟ اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اللہ کے رسول ہمارے لیے اسوہ ہے، اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہماری زندگی کیسے گزر بسر ہونی چاہیے ہمیں اللہ کے رسول نے بتا کر گئے ہیں، کھانا کیسے اللہ کے رسول نے بتائیں، اٹھنا کیسے، چلنا پھرنا کیسے، سونا کیسے، ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب ہمیں کسی کی طرفداری اور کسی کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہی کام کرنا ہے جو نبی نے ہمیں بتائے ہیں، ہمیں اس کاموں پر چلنا ہے جو نبی بتا کر چلے گئے ہیں، اور نبی نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے ہمیں بتایا، ان کاموں کو کرنا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا
دیکھنا ہے کہ نبی اٹھتے کیسے تھے، نبی بیٹھتے کیسے تھے، نبی چلتے کیسے تھے، نبی کھاتے کیسے تھے، نبی گھومتے کیسے تھے، نبی سیڑھیوں پہ چڑھتے کیسے تھے، ہمیں ان کاموں کو دیکھنا ہے اور ہمیں کرتے رہنا ہے۔ نبی جیسے کھاتے تھے ہمیں کھانا ہے، نبی جیسے چلتے تھے ہمیں چلنا ہے، نبی کیسے اٹھتے تھے ہمیں اٹھنا ہے، نبی یعنی لوگوں سے کیسے باتیں کرتے تھے ہمیں بھی باتیں کرنا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو ٹال دینا ہے۔ نبی اپنے چچاؤں سے کیسے رہا کرتے تھے، پڑوسیوں سے کیسے رہا کرتے تھے، ہمیں رہنا ہے۔ ان تمام کاموں کو ہمیں کرنا پڑے گا جو نبی نے بتائے، جو رسول نے بتائے ہیں، ہمیں ان کاموں کو اپنانا پڑے گا، ہاں ہمیں ان کاموں کے اوپر چلنا پڑے گا۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں نبی آئیڈیل ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رسول آئیڈیل ہے، رسول ہمارے لیے نمونہ ہے، رسول ہمارے لیے اسوہ ہے۔ لیکن آج دنیا میں دیکھیے، آج کے معاشرے میں اور خاص کر کے نوجوان معاشرے میں، نوجوانوں کے گاؤں میں یعنی مسلمانوں کے گاؤں میں، ان نوجوانوں کو دیکھیے جو مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ان مسلمانوں کا جائزہ لیجیے آج مسلمان کیا کر رہا ہے، مسلمان نوجوان کیا کر رہا ہے۔ آج مسلمان ان نوجوانوں کو چاہیے کہ رسول کو آئیڈیل مانے، رسول کو نمونہ مانے، لیکن رسول کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کو چھوڑ کر وہ آج دنیا میں جو لوگوں کو جہنم کے اندر لے کر جا رہا، جہنم میں داخل کر رہا، ان کو آئیڈیل بنا رہا ہے، ان کو نمونہ بنا رہا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں وہ کون ہے، وہ فلمی ایکٹر ہے، وہ کرکٹر ہے، ان کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے، فلمی ایکٹر کو نمونہ بنا رہا ہے، کرکٹر کو نمونہ بنا رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ارے میں دنیا میں بہت نام اونچا کر رہا ہوں، نام کما رہا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ غلط ہے، ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ فلمی ایکٹر یہ کیا ہے؟ یہ خود تو جہنم میں جا رہا ہے اور تمہیں بھی ساتھ میں لے کر جا رہا ہے۔ وہ اکیلا نہیں جا رہا ہے بلکہ تمہیں بھی ساتھ میں لے کر جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ اس لیے ان ایکٹروں کو نمونہ مت بناؤ، ان کو نمونہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نمونہ نہیں ہے، یہ جہنم میں جا رہا ہے اور جہنم کی طرف ہمیں بھی بلا رہا ہے۔ نوجوانوں، وہ جو کام کر رہا ہے تم کر رہے ہو، نہیں، یہ آئیڈیل نہیں ہے، یہ نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں اس طریقے سے اپنی زندگی گزر بسر ہونی چاہیے، زندگی گزر بسر کرنی ہے جس طریقے سے نبی نے بتائے، نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ فلمی ایکٹر کوئی نہیں ہے تو دنیا ہی تک اسے ابھی تو پتہ چل رہا ہے، بہت سارے ایکٹر چھوڑ کر بھاگ بھی رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ زندگی بیکار ہے، یہ زندگی کسی کام کی نہیں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو نہیں پکارتے، تو پھر آخرت کے دن ہمیں قیامت کے دن ہمیں پکڑا جائے گا اور پھر ہم سوال کیا جائے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ جس کو عقل ہے، جو سمجھ رہا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، وہ چھوڑ رہا ہے، لیکن جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تو نوجوانوں، تم مسلمان ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو اور ان ایکٹروں کو نمونہ بنا رہے ہو، نہیں، اس کو نمونہ بنانا نہیں ہے، یہ نمونہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ تم اس کو آئیڈیل بناتے ہو، قرآن نے ہمیں آئیڈیل بتایا ہے، اور یہ پیاری کتاب، دنیا کے اندر سب سے پیاری کتاب ہے، اور یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ آئیڈیل کون ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ، اے دنیا والو تمہارے لیے اسوہ نبی ہے، تمہارے لیے نمونہ نبی ہے، اور تم اس ایکٹر کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ نوجوانوں، وہ جو کام کر رہا ہے تم کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، ان کاموں سے بچو۔ آج مسلمان معاشرے میں دیکھیے، نوجوانوں پر غور کیجئے، اب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فلم ایکٹر ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہن رہا ہے تو ہمارا نوجوان بھی پہن رہا ہے۔ علماء چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں، لوگوں، ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے، حرام ہے، تمہیں کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو۔ علماء کی کوئی قدر نہیں، نبی کی حدیث سنائی جا رہی ہے، کوئی قدر نہیں، نبی کی باتوں پر کوئی پرواہ نہیں، ٹخنوں کے نیچے لوگ کپڑا پہن رہے ہیں۔ آئیے، اللہ کے نبی نے بھی
فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے وہ انسان بات نہیں کر پائے گا جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمتوں سے اسے دور کر دیا جائے گا۔ آج ہمارا نوجوان ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہن رہا ہے۔ ہاں وہی ایکٹر جب ٹخنوں کے اوپر کپڑا پہنا تو نوجوان خود بخود پہننا شروع کر دیا۔ نبی کو آئیڈیل نہیں مانتا، نبی کو نمونہ نہیں مانتا، کسی اور کو آئیڈیل مان رہا ہے، یہ نمونہ کسی اور کو بنا رہا ہے۔ نوجوانوں، یہ ٹخنوں کے اوپر کپڑا وہ پہنا تو تم بھی پہن رہے ہو، اس کو آئیڈیل مت بناؤ، اس کو نمونہ مت بناؤ، یہ تو تمہیں جہنم میں لے کر جا رہا ہے۔ ارے نبی تو ہمیں جہنم سے بچایا، قرآن گواہی دے رہی ہے۔ قرآن اٹھائے اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے دنیا والو تم جہنم کے کنارے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد تمہیں جہنم سے بچایا، اور تمہیں جہنم سے بچا کر تمہیں جنت کے طرف یعنی جنت کا راستہ تمہیں دکھائے، اور تم اسی جہنم کی طرف جا رہے ہو آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر۔ میرے بھائیو، اس ایکٹر کو نمونہ مت بناؤ۔ آج بہت سارے نوجوانوں کو دیکھیے، وہ کپڑا بھی پہن رہا ہے تو کسی ہیرو کا، یا سلمان خان کا ہو یا عامر خان کا ہو، یا بہت سارے لوگ ہیں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے اور لوگ گھومتے ہیں۔ سوال کیجئے یہ کیا ہے اور تم کیوں گھوم رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتا، میں اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، یہ پیارا ہے، یہ بہت زیادہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ لوگ ایسا کام نہ کرو، ارے تم نماز سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو، آؤ اللہ کی کتاب سے محبت کرو۔ تم اس ایکٹر سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، یہ تمہیں کیا دے رہا ہے؟ چلو میں مان لیا یہ دے رہا ہے، بہت زیادہ دے رہا ہے، یہ دنیا تک موت آنے تک، موت آئے گی کام تمام ہو جائے گا، یہ دنیا میں دے رہا ہے، دنیا میں زمین و جائیداد دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، ساری چیزیں یہ دے رہا ہے، لیکن کب تک یہ دے گا؟ موت آنے تک۔ موت آ جائے گی تو تمہیں بھی بھو چھوڑ کر وہ چلے جائے گا، تمہیں بھی موڑ کر دیکھنے والا نہیں، لیکن اس نبی سے محبت کرو گے، اس اللہ سے محبت کرو گے تو تم کامیاب رہو گے۔ اگر تم نے اس کو اسوہ مان لیا، اگر تم نے اس کو نمونہ مان لیا تو تم کامیاب رہو گے۔ نوجوانوں تم اسوہ کس کو مانتے ہو؟ نوجوانوں تم آئیڈیل کس کو مان رہے ہو؟ اس ایکٹر کو۔ ایکٹر تمہیں کچھ بھی نہیں دینے والا، یہ دنیا تک، بس دنیا ہی تک رہنے والا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھے بال بھی کٹوا رہے ہیں تو کرکٹر کو دیکھ کر۔ ایسا کام نہ کرو، یہ کرکٹر کو دیکھ کر تم بال کٹوا رہے ہو، لیکن یہ کب تک؟ موت آنے تک۔ موت آ جائے گی کام تمام ہو جائے گا، پھر دنیا سے تم چلے جاؤ گے، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ میں نے کیا کر کے آیا، میں نے کہ دنیا میں کیا کیا۔ پھر تم اللہ تعالیٰ سے ٹائم مانگو گے، مہلت مانگو گے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں دینے والا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت انسانوں کو نہیں دینے والا۔ اس لیے نبی نے جو بتایا ہے ہماری زندگی اسی طریقے سے گزر بسر ہونی چاہیے، نبی کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ نبی نے جو بتایا ہمیں عمل کرنا ہے، جس طریقے سے صحابہ عمل کرتے تھے، جس طریقے سے صحابہ بتا کر گئے ہیں، ہمیں بھی عمل کرنا ہے لوگوں، اس کے مطابق ہماری زندگی گزر بسر ہونی چاہیے۔ ہمیں نبی کو آئیڈیل ماننا ہے، ہمیں رسول کو آئیڈیل ماننا ہے، کسی فلم ایکٹر کو نہیں، کسی کرکٹر کو نہیں، دنیا میں کسی انسان کو نہیں ہو جو برائی میں ہو، جو برائی میں جا رہا ہوں، جو برائی کے طرف دوڑ رہا ہوں، اس انسان کو آئیڈیل نہیں بنانا ہے، اس انسان کو، ایسے انسان کو آئیڈیل نمونہ نہیں بنانا ہے جو خود جہنم میں جا رہا ہے اور جہنم کی طرف وہ بھی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ایسے ہمیں آئیڈیل نہیں بنانا ہے۔ آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ جو ہمیں نبی یعنی جہنم سے بچایا اور کہا کہ ایک فلاں فلاں کام نہ کرو، تو تم ہمیں بتایا ہے کہ تم نماز پڑھو تو ہمیں نماز پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا، تب ہم آئیڈیل مانتے ہیں، تب ہم نمونہ مانتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے دنیا والو رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جس کام سے منع کر رہا ہے، رسول جس کام سے روک رہا ہے تو تم ٹھہر جاؤ، بس وہی تک تم قدم کو روک لو، تم کامیاب رہو گے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے، مسلمان معاشرے میں، مسلمانوں کے گھروں میں بھی شرکوں میں مبتلا ہے، شرک کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں شرک نہیں کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ نبی نے ہمیں بتایا ہے شرک نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں شرک ہے تو اس کا مطلب ہم نبی کو آئیڈیل نہیں مانتے، ہم نبی کو اسوہ نہیں مانتے، ہم نبی کو نمونہ نہیں مانتے۔ کیوں ہم شرکوں میں مبتلا ہے، شرک و شرک کرتے جا رہے ہیں۔ رسول نے حکم دیا ہے تمہیں شرک نہیں کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ مسلمان ہیں اور قبروں میں جا جا کر سجدہ کرتے ہیں، اور درگاہوں پہ جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، اور بابا کے نام پر مانگتے ہیں کہ مجھے ایک لڑکا دے دو، مجھے لڑکا دے دو، مجھے لڑکی نہ چاہیے، لڑکی نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے بولتے ایسا کام نہ کرو، بلکہ اللہ سے مانگو وہی دینے والا ہے، اللہ سے مانگو، رب سے مانگو وہی دینے والا ہے۔ شرک مت کرو۔ ارے نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، اللہ جو کر دے دنیا والوں کی طاقت ہے کہ اس کو ہٹا کر دکھائے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا کرنا ہے، یہ دنیا والے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اگر یہ دنیا والے مل کر تمہیں نقصان بھی پہنچانا چاہے، ہاں تمہارے کاروبار میں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اور یہ نفع بھی پہنچانا چاہے تو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ قرآن اٹھائے اللہ فرماتے دنیا والو تم نفع و نقصان کا مالک اللہ کو جانو، اللہ کو مانو۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، رب اور اسے نفع و نقصان کا مالک سمجھو۔ کامیابی چاہتے ہو تو نفع و نقصان کا مالک اللہ کو سمجھو، کامیاب رہو گے۔ تو نمونہ ہمیں ماننا ہے تو نبی نے ہمیں شرک سے روکے، ہمیں شرک جیسے گناہوں سے اور بھیانک گناہوں سے ہمیں بچ کر رہنا، دور رہنا ہے۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم نبی کو آئیڈیل نہیں مانتے، ہم نبی کو نمونہ نہیں مانتے۔ آج دیکھیے نبی نے حکم دے دیا کہ نبی نے بتایا لوگوں 5 ٹائم کی تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے نماز سے دور ہے، نماز کوئی بات نہیں، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، لوگوں کو پکارا جا رہا ہے، نمازی ڈھونڈ کر نہیں مل رہا ہے، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں، نبی ہمارا آئیڈیل ہے، نبی ہمارا نمونہ ہے۔ میرے بھائیو نبی آئیڈیل اس وقت ہوگا جب ہم نبی کو جب ہم نماز پڑھیں گے، جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ بلکہ نبی نے حکم دے دیا تم قرآن کی تلاوت کرو، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ ہماری زندگی اس طریقے سے گزر بسر ہونی چاہیے جس طریقے سے نبی نے کیے اور صحابہ کرام کو بتائے ہیں، تو اس طریقے سے ہماری زندگی گزر بسر ہونی چاہیے۔ کہاں ہو مسلمانوں تم؟ کیا کر رہے ہو؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے آئیڈیل مان لیا تو بس یہی تک؟ نہیں، آئیڈیل ماننا ہے تو ہمیں ان کاموں کو کرنا بھی پڑے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی کو آئیڈیل ماننا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا، میرے بھائیوں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کو آئیڈیل ماننا ہماری زندگی اس طریقے سے ہو کہ نبی جس طریقے سے چلتے تھے، نبی جس طریقے سے کھاتے تھے، نبی جس طریقے سے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، اس طریقے سے ہماری زندگی گزر بسر ہونی چاہیے۔ آج مسلمانوں کا حال تو دیکھیے، مسلمان شراب کے اڈوں پر جا کر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی فرماتے لوگوں شراب کے قریب مت جاؤ، ورنہ شراب کی عادی جب بن جاؤ گے تو تم کچڑے اور اس انسان یعنی انسان نہیں کہلاؤ جاؤ گے۔ جب شراب تم پی لو گے تو پھر شراب پی کر تم ایک گندے نالیوں میں جا کر پڑے رہو گے اور تم سے پوچھنے والا بھی نہ ہوگا۔ اس لیے شراب کے قریب مت جاؤ، جوئے کے اڈے پہ مت جاؤ، کیونکہ یہ چیز
چیز حرام ہے اور تمہیں ان کاموں سے بچنا ہے۔ آج مسلمان ان کاموں کو کر رہا ہے۔ ہم نبی سے محبت تو نہیں کرتے ہیں، نبی کو ہم آئیڈیل بھی نہیں مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی اس وقت ہوگا جب یہ ہماری زندگی سے برائیاں ختم ہو جائے گی اور ہماری زندگی میں نماز، قرآن کی تلاوت، یہ چیزیں جب آ جائے گی تب ہم نبی کو آئیڈیل مانتے ہیں، تب نبی آئیڈیل ہوگا، تب رسول آئیڈیل ہوگا۔ اللہ کے رسول کو آئیڈیل بنانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہے تو نبی نے جو حکم دیا ہے کرنا ہے، نبی نے جو روکا ہے رک جانا ہے۔ صحابہ اکرام کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو حکم دیتے تھے کہ فلاں کام کرو تو وہ کرتے تھے، اور جب بول دیتے تھے کام نہیں کرنا ہے تو وہ رک جاتے تھے۔ آئیے دیکھیے ابن عمر کا بیان ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی پہنی تو اللہ کے رسول کو دیکھ کر صحابہ اکرام بھی پہننے لگے، صحابہ اکرام نے بھی، جتنے بھی صحابہ اکرام تھے لوگ بھی پہننے لگے، صحابہ اکرام بھی سونے کی انگوٹھی پہن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دی اور بتایا لوگوں میں نے پھینک دیا، لوگوں میں نے سونے کی انگوٹھی کو پھینک دی کیونکہ نہیں پہننا چاہیے۔ سارے صحابہ انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے نہیں نہیں انگوٹھی نہیں پہننا ہے، نبی نے نہیں پہنے ہیں تو ہم کیوں پہنے۔ اس طریقے سے صحابہ گزرے ہیں۔ نبی نے حکم دے دیا لوگوں جنگ میں جانا ہے، مال کم ہے اکٹھے کی جائے۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر دوڑتے ہیں اور گھر کو تلاش کرتے ڈھونڈتے ہیں، مال کم ہے۔ ابو بکر کے پاس جو مال تھا اٹھاتے ہیں، جو کھانے کی بھی چیزیں ساری چیزیں اٹھائیں اور لا کر رکھ دیتے ہیں۔ عمر نے جو مال تھا ان میں سادھا لائے، لیکن عمر کا یہ خیال تھا، سوچ تھا کہ میں حضرت ابو بکر سے میں آگے نکل جاؤں۔ اللہ کے رسول دونوں سے سوال کرتے عمر تم کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول جو مال تھا ان میں سے آدھا لایا اور آدھا میں نے چھوڑ کر آ گیا۔ ابو بکر سے سوال کرتے ہیں ابو بکر تم کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں جو مال تھا اٹھا کر لائے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر آج بھی ابو بکر آگے نکل گئے ہیں، آج بھی تم سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ نبی کے حکم پر لوگ دوڑتے تھے، نبی کے اشارے پر لوگ دوڑتے تھے، کام کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ ہماری بھی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ شراب سے منع کر دیا تو ہمیں قریب نہیں جانا ہے۔ آئیڈیل نبی کو اگر ماننا ہے تو نبی نے جو حکم دیا ہے ہمیں کرنا پڑے گا، نبی نے جو بتائے ہیں ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں تم کہاں ہو اور تم کیا سمجھ رہے ہو کہ آئیڈیل نبی کو صرف مان لیا تو بس ہو گیا؟ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، ہمیں حدیثوں کے مطابق ہماری زندگی گزر بسر ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے نبی نے حکم دیا کہ نماز پڑھو تو ہمیں پڑھنا ہے، ان کاموں کو ہمیں کرنا ہے۔ آج مسلمان تو صرف یہ کہتے پھرتے ہیں میں نے نبی کو آئیڈیل مان لیا، نبی ہمارا آئیڈیل ہے، رسول ہمارا آئیڈیل ہے، اور بس یہ کہہ کر ہم پھر دوڑ پڑتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ نبی کو آئیڈیل مان لیا تو بس آئیڈیل ہے تو آئیڈیل ہی ہے، رہ گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہمیں کرنا ہے، نبی نے جو ہمیں منع کیا ہے ہمیں رک جانا ہے، ہمیں رک جانا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رک جاتے تھے، صحابہ کرام دور چلے جاتے تھے کہ نہیں نبی نے منع کر دیا نا تو نہیں کرنا ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، رسول نے منع کیا، رسول نے روکا، لیکن اس کے بعد بھی آج لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی آج مسلمان معاشرے میں دیکھیے سودی کاروبار عام ہے اور بہت زیادہ ہے، گھر گھروں میں ہے، اور یہ سودی کاروبار ایک گھر میں نہیں سارے گھروں میں موجود ہے۔ گھر گھر میں شاید ہی 100 گھروں میں سے 10 گھر بعد ہو، لیکن سارے گھروں میں آج موجود ہے، ایک کاروبار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سود لینے والا، دینے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، تمام کے تمام لوگ مجرم ہیں، تمام کے تمام لوگ گنہگار ہیں، تمام لوگ جہنم میں داخل ہونے والا ہے، تمام لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لینے والا، دینے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، لکھنے والا، تمام کے تمام لوگ جہنمی ہیں، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ لیکن
لیکن آج مسلمان معاشرے میں بہت زیادہ ہے، لوگ کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو ایسا کام نہ کرو۔ ہم اگر نبی کو آئیڈیل مانتے ہیں تو ہمیں ان کاموں سے رکنا ہے۔ کیوں؟ نبی نے ہمیں منع کیا ہے، رسول نے ہمیں منع کیا ہے، تو ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے، ہمیں ان کاموں سے دور رہنا ہے۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آج دیکھیے شادی بیاہوں میں کیا ہو رہا ہے، شادیوں میں دیکھیے ڈی جے بجائے جا رہے ہیں اور لوگ پکارتے بھی ہیں اگر ڈی جے نہ بجے، اگر یہ گاؤں سے دوسری گاؤں تک آواز، گانوں کی آواز نہ پہنچ جائے تو شادی شادی ہی نہیں ہوتی ہے۔ ارے شادی کیسے شادی ہو جس شادی میں ڈی جے نہ ہو، جس شادی میں گانے اور ناچ گانے نہ ہو؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا، مسلمان کبھی ان کاموں میں پڑھ ہی نہیں سکتا کہ مسلمان شادیوں میں ناچ گانوں میں ڈانس کرے اور یہ سمجھے کہ چلو شادی کی یعنی ناچ گانوں کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے، اس لیے ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے، اس لیے ہمیں ان کاموں سے دور رہنا ہے۔ نبی نے حکم دے دیا ہے کہ ان کاموں کو نہیں کرنا ہے تو ہمیں نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں بچو جن کاموں سے اللہ کے رسول نے منع کیے ہیں اور کرو ان کاموں کو جن کاموں کو اللہ کے رسول نے حکم دے دیے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے، تقریباً 10 سال تک میں نے خدمت کی ہے، لیکن نبی کے ساتھ رہ کر وہ نمونہ میں نے پایا، وہ چیز مجھے مل گئی ہے کہ میں نے نبی کو چھوڑ کر میں نے رسول کو چھوڑ نہ سکا۔ یعنی اس طریقے سے وہ نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، آئیڈیل مانتے تھے۔ ارے نبی آنے کے بعد جب لوگوں کو دین کی بات بتانے لگے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے تو لوگ بھی گالی دے رہے ہیں، ان مکہ کے مشرکین بھی گالی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم جھوٹے نبی ہو، نبی تم دعویٰ کر رہے ہو لیکن جھوٹے ہو۔ لیکن اللہ کے رسول کو یہ پتا تھا کہ دین غالب ہونے والا ہے، پھر لوگوں کو بتاتے رہے۔ لوگوں کو جب دین کی باتیں بتائیں، جو لوگ آپ کی برائی کر رہے تھے وہی لوگ آگے آئے اور دین اسلام کو قبول کیا، نبی کو آئیڈیل مانا، نبی کو نمونہ مانا۔ وہی لوگ جو لوگ اللہ کے رسول پر ظلم کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو اس لیے ہمیں بھی آئیڈیل ماننا ہے، ہمیں بھی نمونہ ماننا ہے۔ نمونہ ہمارے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول کو دیکھیے جب لوگوں کو دین کی بات بتانا شروع کیے، جب دین کی بات بتا رہے ہیں تو آپ پر پتھروں کی بارشیں بھی کی گئی ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر جب ایمان لائے تو ابو بکر پر اس طریقے سے ظلم کیے گئے کہ ابو بکر مکہ کو چھوڑ کر جانے لگے۔ ایک مشرک یعنی کافر اللہ کی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو، یا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ واپس لاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے ابو بکر جیسے انسان اگر اس مکہ سے نکل جائے تو ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے مار رہا ہے، نبی کو میں نے آئیڈیل مانا، نبی کو میں نے رسول مانا، نبی کو جب میں نے نمونہ مانا تو یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ پہلا شخص ہے، یہ ابو بکر یہ پہلا شخص ہے مردوں میں جو سب سے پہلے رسول پر ایمان لائے، رسول کو آئیڈیل مانا، نبی کو آئیڈیل مانا، رسول کو آئیڈیل ماننے اور مانا اور دین پر چلنے لگے۔ میرے بھائیو اس پر پتھروں کی بارشیں کی گئی، ابو بکر کو مار کر بے ہوش کر دیے گئے، یہاں تک کہ اس کے قبیلے والے آ کر کہنے لگے جن جن لوگوں نے ابو بکر کو مارا اگر کچھ ہو جاتے ہیں تو بدلے میں میں ان کو قتل کر دوں گا، بدلے میں میں ان کو مار دوں گا، دنیا سے اڑا دوں گا، دنیا سے میں ان لوگوں کو مٹا دوں گا جن لوگوں نے ابو بکر پر ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے ابو بکر کو مارا ہے۔ ان کے قبیلے والوں نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ اس کو مار ڈالوں گا، اس کو ختم کر دوں گا جن پر ابو بکر یعنی ابو بکر کو مارا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لا کر یعنی وہ کامیاب ہو جاتے، رسول کو آئیڈیل مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی انسان نہیں جو رسول پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے۔ یہ ابو بکر پہلا شخص ہے جو رسول پر ایمان لاتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس لیے ہمیں نبی کو آئیڈیل ماننا ہے۔ ارے ان زمانے میں ان جاہلیوں کے زمانے میں نبی آ کر لوگوں کو دین کی باتیں بتائی، پھر بھی وہ لوگ اسلام کو قبول کر لے، نبی کو آئیڈیل مانا۔ آج ہمارے پاس دین ہے، نہ ہمیں مار رہا ہے کوئی، نہ ہم پر کوئی
ظلم کر رہا ہے، ارے ظالم حکمراں آئے ہیں تو ظلم کرے گا ہی، لیکن ہمیں ان ظالموں کو ظلم سے بچنے کے لیے نبی کو آئیڈیل ماننے کے بعد اللہ سے دعا کرنا پڑے گا، رب سے دعا کرنا پڑے گا، مالک سے دعا کرنا پڑے گا۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کب دعا کر رہے ہیں؟ ہم تو دعا کبھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ ہم کہتے بھی پھرتے ہیں کہ ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے نبی پر بھی ظلم کیے گئے، نبی کو بھی مارا گیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے نبی کو آئیڈیل مانو، نبی کو نمونہ مانو۔ اگر ہم نے نبی کو آئیڈیل مان لیا، اگر ہم نے نبی کو نمونہ مان لیا، تو ہم پر کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ چلو اس دنیا میں ظلم کر رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد انعام ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انعام ہمیں ضرور دے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے نبی کو آئیڈیل مانو، نبی کو نمونہ مانو۔ کامیابی چاہتے ہو تو رسول کو آئیڈیل مانو، نبی کو آئیڈیل مانو۔ کامیابی کا راستہ تو یہی ہے۔ لوگوں کو جہنم کے کنارے سے بچانے والا شخص کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے۔ آج اس کے مطابق ہماری زندگی گزر بسر نہیں ہو رہی ہے۔ ارے دیکھیے، اللہ کے رسول کے پاس غیروں کے گھروں سے آئے، جس کے گھر میں نہ قرآن کی تعلیم ہے، دین کی کوئی تعلیم نہیں، اس کے گھر سے بچپن سے جب رسول کو دیکھا، رسول کو دیکھ کر رسول پر ایمان لاتے ہیں، گھر کو چھوڑنے سے انکار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دیے، ماں باپ سے بھی جدا ہو گئے، یعنی اسے لالچ بھی دے دی گئی۔ کہا گیا کہ ارے تم غلامی میں، یعنی آزادی میں غلامی کو ترجیح دیتے ہو، جاؤ تم آزاد ہو، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ نبی کو دیکھ کر، نبی کے ساتھ رہ کر، نبی کے ساتھ کھا کر، نبی کے ساتھ اٹھ کر، نبی کے ساتھ بیٹھ کر، نبی کے ساتھ کھا پی کر اس نے ساری چیزیں قربان کر دی اور کہہ پڑے کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے سوائے نبی کی غلامی، کیونکہ مجھے اس دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، اس دنیا چند دن کی یعنی مہلت ہے، اس کے بعد مر جانا ہے، اس کے بعد ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد کوئی انسان دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ آئیے دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بچپن میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارث یعنی گھر بار سے، ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں، اور اس کو ڈاکوؤں نے آغاہ کر لیا، ڈاکوؤں نے اسے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کو بازار میں بیچ دیا گیا۔ ڈاکوؤں نے آغاہ کیا۔ آج کے زمانے میں آدمی کو خریدا نہیں جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں خریدا جاتے ہیں کہ آدمی کو بھی خریدتے تھے غلامی کے لیے، تو اس کو ڈاکوؤں نے آغاہ کیا اور بازار میں بیچ دیا۔ اس کو مکہ کے کسی آدمی نے خریدا، اور خریدنے کے بعد اس کے پاس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خرید لی۔ یہ اللہ کے رسول کی پہلی بیوی تھی، یہ اللہ کے رسول کی پیاری بیوی تھی، اس نے خریدی، اور خریدنے کے بعد اللہ کے رسول کے حوالے کر دیے، اور اللہ کے رسول کو حکم دیتے ہیں۔ خدیجہ کہتی ہے، یہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کی خدمت میں اس کو حاضر کر دیا، یہ آپ کی خدمت میں رہنے والا ہے، یا آپ کی خدمت کرے گا۔ بس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرص تک اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے، اور اللہ کے رسول کے پیارے صحابہ ہیں، پیارے صحابہوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیے، کافی عرص تک خدمت کیے، جب جوان ہوا تو اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب اور عمر ڈھل گئی اور جوانی میں پہنچے، یعنی جوانی میں جب پہنچا تو ان کے گھر والوں کو یہ معلوم ہو گیا، گھر والوں کو پتہ چلا کہ حضرت زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی، پلاننگ کی، یعنی گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے آدمیوں کو بلایا، گھر کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر اکٹھے کیے، اور جمع کرنے کے بعد ان میں پلاننگ کیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید ہے، چلو ہم لاتے، اس کو لے کر آتے۔ تو لوگوں نے الگ الگ رائے پیش کی۔ ایک آدمی نے کہا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے، اس کے پاس وہ غلامی کر رہا ہے، تو کچھ تحفہ تحائف بھی چاہیے۔ تو حضرت یعنی حارث نے بہت سارے تحفہ تحائف اکٹھے کیے، اپنے بیٹوں کو لانے کے لیے جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد نکل پڑتے ہیں اور اللہ کے رسول کے قریب آتے ہیں۔ بڑے بڑے یعنی کافروں میں حارث کے گاؤں سے، بڑے بڑے زید کے والد کے گاؤں سے بڑے بڑے آدمی ہیں، آئے ہیں، اور آ کر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ زید حضرت یعنی
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حارث کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، میں اسے لانے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زائد نے خدمت کی ہے، میں آج زائد کو حکم بھی نہیں دوں گا کہ وہ چلے جائیں، اور میں یہ بتاؤں گا بھی نہیں کہ وہ رہ جائے۔ ان کی بات ہے، اگر وہ جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، اگر وہ ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر بھی سکتا ہے، میں اس معاملے پر کچھ بھی نہیں بول سکتا ہوں، آپ اس کے گھر والے آپ بات کر لیجئے۔ جب یہ اجازت مل گئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حارث آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، چلو چلتے ہیں۔ حضرت حارث حارث کی بات جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننے کے بعد ایک مرتبہ اپنے گھر بار کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، پھر اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں اور رو پڑتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے والد، میں اپنے محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کچھ بھی ہو جائے نبی کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے یہیں پہ مرنا مٹنا سب کچھ ہے، مجھے یہیں پہ رہنا ہے، اللہ کے رسول کی خدمت چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا ہوں۔ جب یہ جواب دیتے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حارث پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا لڑکا اس طریقے سے جواب دے گا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سن کر کہتے ہیں اے میرا بیٹا، تم آزادی میں غلامی کی ترجیح دیتے ہو اور تم غلامی کرتے ہو، چلو یہ کھیلنے کا ٹائم ہے، یہ گھومنے کا ٹائم ہے، یہ کھانے کا ٹائم ہے، یہ رہنے کا ٹائم ہے، چلو تم آزاد ہو، چلو میرے ساتھ چلو، گاؤں میں رہو، کھاؤ پیو، جو بھی مال و زمین و جائیداد پیسہ چاہیے ہم میں دے رہا ہوں، تم آزاد گھومتے رہو، تمہیں صرف کھانا ہے، تمہیں صرف گھومنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، تم غلامی کی ترجیح کیوں دیتے ہو؟ چلو میرے ساتھ چلو، گھومنا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں میں نہیں جاؤں گا۔ حارث کہتے ہیں میرا بیٹا، تمہیں کون سی چیزیں مل گئی ہے اور کیا تمہیں اس نے دے دی ہے جو تم محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے والد، اچھی بات ہے آپ میرے خاندان والے ہیں، آپ میرے والد ہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ میرے گھر کے تمام لوگ گاؤں والے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن میں نے گاؤں والوں کے پاس اگر رہتا تو وہ چیزیں مجھے نہیں ملتی جو محمد رسول اللہ کے پاس رہ کر ملی ہے۔ اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو میں اس دھرم پر ہوتا جو دھرم اس دنیا میں کوئی قابل و قبول نہیں یا آخرت میں بھی نہیں، بلکہ وہ انسان جہنم میں جانے والا ہے، اور محمد رسول اللہ کے پاس رہ کر مجھے وہ چیزیں مل گئی ہے، میرے پاس وہ چیزیں جو آپ نہیں دے سکتے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ چیزیں مجھے مل گئی ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں کہ میں دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں، یہاں تک کہ گھر بار بھی، مال بھی، زمین و جائیداد بھی، تمام کی تمام چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن اللہ کے رسول کی خدمت قربان نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے رسول کی خدمت میں کرتا رہوں گا۔ یہ جواب دیتے ہیں، باپ بھی مایوس ہو جاتے ہیں، گاؤں والے بھی پریشان ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ مجھے بتائیے، تصور کیجئے کہ زید نے اللہ کے رسول کے پاس کون سی چیزیں خدمت کر کے کون سی چیزیں ملی ہے کہ نبی کو چھوڑنے سے انکار کر، نبی کو چھوڑنے سے وہ کہتے ہیں میں نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ کون سی چیزیں مل گئی ہے کہ نبی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، نبی کے پاس وہ چیزیں مل گئی ہیں کہ میں رسول کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، اس لیے نبی کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، نبی نے اسے جہنم سے بچایا، نبی نے اسے جہنم کا ذکر سنائے، قرآن کی باتیں بتائی، دین کی باتیں بتائی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ مذہب غلط ہے، یہ قرآن صحیح ہے، یہ دین صحیح ہے، تو پھر ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار، گاؤں والوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار کہ میں گاؤں والوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی جہنم سے بچا رہے ہیں، نبی تو ہمیں
آگ سے بچا رہے ہیں اور میں پھر آگ میں کیوں داخل ہو جاؤں، میں آگ میں نہیں جا سکتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، زمین و جائیداد چھوڑ دیے صرف جہنم سے بچنے کے لیے اور رسول کے ساتھ رہنے کے لیے تیار۔ کیوں؟ نبی کو آئیڈیل مانا اور نبی کے ساتھ رہنے لگے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا والو اسوہ حسنہ نبی ہے، نمونہ نبی ہے، نبی کو تم نمونہ مانو، رسول کو تم نمونہ مانو، اور ہر شعبے میں، ہر دور میں، جوانی میں، بچپنا میں اور بڑھاپے میں بھی نبی کو آئیڈیل مانو۔ یعنی ہر شعبے میں نبی کو آئیڈیل ماننا ہے، ہر شعبے میں رسول کو آئیڈیل ماننا ہے، ہر شعبے میں اللہ کے رسول کو آئیڈیل ماننا ہے۔ آئیڈیل ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ہمیں نمونہ رسول کو ماننا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ ماننا ہے، آخری رسول کو ہمیں نمونہ ماننا ہے۔ کیوں؟ وہ آخری نبی ہے، ہمارے لیے نمونہ بنائے ہیں اور ہمیں جہنم سے وہ بچائے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اسے نمونہ بنائیں اور ہم آپ کو نمونہ بنانا بے حد ضروری ہے۔ ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا، ہمیں نمونہ بنانا پڑے گا ہر شعبے میں۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ جوان ہوں تو میں نمونہ مان کے کیا کروں، وہ نماز کا حکم دے تو میں نماز کیوں پڑھوں جوانی میں، بلکہ نہیں، جوانی میں نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ جوان وہ انسان ہے جو جوانی کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس لیے لوگوں، جوانی میں بھی نبی کو آئیڈیل ماننا ہے، ہر شعبے میں رسول کو آئیڈیل ماننا ہے۔ رسول ہمارے لیے اسوہ ہے، رسول ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رسول کو اسوہ ماننا ضروری ہے، نبی کو اسوہ ماننا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم نبی کو اسوہ نہیں مانتے، جب تک نبی کو ہم اسوہ نہیں مانتے، ہم ایمان والے نہیں بن سکتے، ہم ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جب ہم نبی کو اسوہ مانیں گے، جب رسول کو ہم اسوہ مانیں گے تو ہم ایمان کے اندر داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو نبی کو اسوہ مانو، نبی کو آئیڈیل مانو، نبی کو اپنی زندگی کا نمونہ مانو اور زندگی کی گزر بسر اس طریقے سے کرو جس طریقے سے نبی نے حکم دیا ہے، نبی نے بتایا ہے۔ یہی چند باتیں میں نے اسوہ حسنہ کے مطابق آپ کے سامنے بیان کیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو رسول کو آئیڈیل، رسول کو نمونہ، رسول کو اسوہ ماننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔